حدیث نمبر 25 دیکھیں گے، سیدہ فاطمہ کی شادی کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوی وصیت کیا تھی۔ عن حجر بن قیس وکان قد ادرک الجاہلیت قال خطب علی رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ رضی اللہ عنہا فقال ہی لک علی ان تحسن صحبتها۔ حجر بن قیس جنہوں نے زمانہ جاہلیت پایا تھا، کہتے ہیں حضرت علی نے رسول اکرم کی طرف سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا یہ تیری ہی ہے بشرط یہ کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حدیث کے حوالے سے ہمیں پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے لیے شوہر کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو وصیت کی ہے۔ ہمارے یہاں اگر داماد کو سسر وصیت کرے تو داماد کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے بعد حسن سلوک کا کوئی چانس باقی نہیں رہ جاتا اس مطالبے کے بعد۔ اصلاً بات یہ ہے کہ لوگ اپنی اصل پر نہیں ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں تو یہ جالسی، یہ دلوں کے اندر جو بغض آتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ نہیں آتا۔ یہاں پہ دیکھیے گا حضرت فاطمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی ہے، ہی الک، وہ تیری ہے، علی ان تحسن صحبتها، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا حسن سلوک کی نصیحت کے ساتھ۔ کون ہے جو رسول اللہ کی طرح نصیحت کر سکتا؟ ایک ہی موقع سے کیسے آپ نے فائدہ اٹھایا کہ اس موقع پر پیغام نکاح کو بھی قبول کر لیا، لیکن کہا شرط یہ ہے کہ حسن سلوک کرو گے۔ اور وہ موقع ایسا ہوتا ہے جہاں پر اچھے طریقے سے کوئی وصیت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ تو شوہر کا حسن سلوک بیوی کا حق ہے۔ پھر نکاح کے لیے ولی کو پیغام بھیجنا چاہیے، یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا، وہ نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ البتہ لڑکے کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لڑکی کے لیے اجازت ضروری ہے، لڑکے کے لیے ضروری نہیں ہے۔